شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مقدس جگہ ہیں، ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آسمان والوں کے لیے یہ جگہیں ایسے ہی چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ہم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو ہمیں آسمان پر ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں جو آسمان کی خوبصورتی کا باعث اور سبب بنتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو مسجدیں ان کو ستاروں کی طرح جگمگاتی نظر آتی ہیں جو زمین کی خوبصورتی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ کے گھر ہیں، ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا۔ ایک وقت آئے گا کا معنی پیشین گوئی ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، یعنی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی، اور فرمایا کہ جس وقت مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں تو تم لوگ ان کے پاس نہ بیٹھا کرنا، اٹھ کے علیحدہ جگہ پر بیٹھ جایا کرنا، ان کے پاس نہ بیٹھا کرنا، اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی ناطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک بندے کا، ایک مسلمان کا اللہ سے یا اللہ کے رسول سے ناطہ کٹ جاتا ہے تو باقی بچتا ہی کیا ہے اس کے پلے۔ تو یہ عمل بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اس وقت بہت بڑی پریشانی کا باعث اور سبب بنا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کا صرف نشان باقی رہ جائے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری صورتحال بھی ایسی ہی ہے کہ ایمان کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، نہ ہم ایمان کے نور سے واقف ہیں، نہ ہم ایمان کی چاشنی اور اس کی لذت سے آشنا ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ چند دنیا کے سکوں پر ایمان بکنا ایک معمول کی بات بن گئی ہے۔ ایمان ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے، ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے تو واقعی ان کے پاس ایمان کی حقیقت تھی۔ تو ایمان کی قیمت کے حوالے سے ایک واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ایک عالم دین تھے، علاقے کے فقیہ تھے، امام تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ تو کوئی علاقے کا امیر آدمی ہر سال ان کو 1000 سونے کے سکوں کی تھیلی بطور ہدیے کے دیا کرتا تھا، اور 18 سال تک مسلسل یہ ہدیہ ان کو پیش کرتا رہا۔ تو گویا کہ یہ 18,000 دینار بن گئے، 18 تھیلیاں سونے کی 18,000 دینار بن گئے۔ اور 18,000 دینار کی مالیت اگر دیکھی جائے تو ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں، اتنی بڑی رقم، اربوں میں رقم بنتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس امیر شخص کو اپنی من پسند کا کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت پیش آئی، تو ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ یہ مسئلہ درپیش ہے، اس میں آپ میرے حق میں فیصلہ کر دیں، میرے حق میں مسئلہ لکھ دیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے ہدیہ اس لیے دیتے رہے کہ میں اپنے ایمان کو بیچ دوں؟
تم نے میرے ایمان کی تب تو بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ جس کے پاس ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے اس کو اس کی مالیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس سونے کی ایک ٹکیا ہو اور لاکھوں میں اس کی قیمت ہے، کوئی آدمی کہے کہ ہزاروں میں مجھے دے دو، تو آدمی دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میرے یہ جو چیز میرے پاس ہے اس کی مالیت کا اس کو اندازہ ہے۔ اور جس کے پاس تانبے کی ٹکیا ہو، اس پر صرف سونے کی چمک ہو اور وہ چند روپے کی ہے، اور کوئی آ کر کہے کہ ہزاروں میں مجھے دے دو، تو وہ بڑی خوشی سے دے دے گا، اس لیے کہ وہاں پر تو صرف سونے کا نام ہے، سونے کی حقیقت تو ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی مالیت کتنی ہے۔ تو یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایمان کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، اس کی حقیقت سے ہم آشنا اور آگاہ نہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ ان بزرگوں نے پھر وہ 18 کی 18 تھیلیاں نکلوائیں اور نکلوا کر اسی طرح سر بمہر ان کے حوالے کر دیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ کسی وقت یہ میرے لیے ایمان کے سودے کا باعث ہو سکتا ہے، تو میں نے جیسے ہی آتی رہی ویسے ہی اس کو رکھتا رہا، اور یہ لو پکڑو اور یہاں سے نکلتے بنو، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس ایمان تھا، اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم قرآن سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ بچپن میں جو والدین نے پڑھا دیا، اور وگرنہ جب سے ہمیں شعور آیا، ہمیں سمجھ آئی، تب سے باقاعدہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہو، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ ہم نے اپنے ہوش آنے کے بعد باقاعدہ کلمہ سیکھا، نہ ایمان سیکھا، نہ نماز سیکھی، نہ قرآن سیکھا، بس بچپن میں جو والدین نے زبردستی اٹھا کے مسجد میں بھیج کے سکھلا دیا، وگرنہ اس سے زیادہ ہم نے کبھی اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اس وقت ایمان کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کا صرف نشان باقی رہ جائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسجدیں تو بظاہر بنی ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ کے ذکر سے ویران ہوں گی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے، باقاعدہ وقت نکالتے، تسبیحات کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن پڑھتے، تو الٹا دنیا کی باتیں شروع ہو گئیں جس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہیں جیسا کہ آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر خشک لکڑیوں کا ڈھیر ہو، اس کو آگ لگ جائے تو بچاتے بھی بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے۔ آگ بڑی تیزی سے لکڑیوں کو جلاتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو یہ ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ نیکیاں ہم پہلے ہی بہت کم کرتے ہیں، اور اگر ہم کر لیں تو پھر ان کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب ہم مسجدوں کی طرف آئیں تو ایک خاص تاثر سوچ کے از خود تکلفاً اپنے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اکابرین بزرگوں کے واقعات میں یہ بات واضح ہے، جب وہ مسجدوں کو جاتے تو ان کے رنگ زرد پڑ جاتے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت غشی آئی، چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور ہوش آنے پر ان کی زبان سے جو سنا گیا وہ یہی تھا کہ اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ ہم گھروں سے بڑی غفلت سے چلتے ہیں، غفلت سے آتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، چنانچہ ادھر جماعت کھڑی ہے، ٹوٹیوں پہ وضو بھی ہو رہا ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے
کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، غفلت کا پردہ اپنے اوپر نہیں چھانا چاہیے۔ مسجد میں آئیں دعا پڑھ کے تو اللہ کے دربار کا تاثر اپنے اوپر قائم کر کے انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ حقیقت بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔